حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے پھر وہی سوال کیے۔ معلوم ہوا کہ اس پر 3 دینار قرض ہے، مگر اس نے مال بھی چھوڑا ہے، تو آپ نے نماز پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، بتایا گیا کہ اس پر 3 دینار قرض ہے بس، اور اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نماز پڑھا دیں، اس کا قرض میرے ذمے ہے۔ تب آپ نے اس کی نماز پڑھائی۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب اسلامی بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میت کے قرض ادا کیے جا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی اہمیت جتانے کے لیے ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگ دنیا سے اس حال میں نہ جائیں کہ دوسروں کا حق ان کے ذمے ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کا ذمہ داری لینا دلیل ہے۔ فقہی مسئلہ، اگر کوئی تیسرا شخص میت کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لے تو میت بری ہو جاتی ہے۔ ہدایت: قرض لینا ایک سنگین معاملہ ہے، اسے ہلکا نہ سمجھا جائے۔ آج ہم ہزاروں کا قرض لے کر بے فکری سے جیتے ہیں، اور یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی کتنے اہم تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے غم اور رنز اور کاہلی، بزدلی اور کنجوسی اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ حدیث کا درجہ صحیح ہے۔ یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر مکمل طور پر صحیح ہے۔ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو کمنٹ باکس میں آمین لکھیں اور سبحان اللہ لکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ حاصل کریں۔